جو بھی ایکشن یا ری ایکشن تمہاری زندگی کے ارد گرد رونما ہو رہے ہیں ان کا بغور مطالعہ کیا کرو۔ غور و فکر ضروری نہیں کہ کسی بہت مشکل موضوع، کوئی بڑا مشکل سبجیکٹ پہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ انسان کی زندگی جو رب کی عطا ہے اس کا گزرتا ایک ایک لمحہ اس کو گائیڈ کر رہا ہے۔ استاد ہے، بالکل استاد ہیں ایک طرح کے انسان کے اپنے حالات جو اسے خبریں دیتے رہتے ہیں، اس کے اپنے حال کی اور گرد و نواح کی۔ تم اگر خود کو باریکی سے سمجھنا چاہتے ہو تو کسی آئینے کو دیکھ لو۔ آئینہ کون؟ یاد رکھنا کہ تمہارے ارد گرد، تمہارے حصے کی زندگی میں، تمہیں دیے ہوئے مقرر وقت میں رب پاک نے تمہارے لیے ایک میدان سجا رکھا ہے۔ ہر ایک انسان کے لیے اس کی آزمائش کا ایک میدان لگا رکھا ہے۔ اسی رنگ کے اندر لڑے گا۔ سمجھو کہ دنیا کی زندگی شروع ہوتے ہی اس رنگ میں اتار دیے گئے ہو جسے دنیا کہتے ہو، اور آخری سانس آنے تک تمہیں وہاں اپنی اس آزمائش کے رنگ میں اپنی ہار یا جیت کی جنگ لڑنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر تمہاری زندگی اپنی ہے تو تمہاری جنت یا جہنم بھی اپنی ہے۔ وہ رب اتنا قادر ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کے مقام کے مطابق ماحول بنا دینا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو اس نے تمہیں جس زندگی کے رنگ میں، آزمائش کے جس کھیل میں آزمانے کے لیے اتار رکھا ہے کہ دیکھیں جیت کر آتا ہے یا ہار کر، تو اس نے اس رنگ میں جہاں تم موجود ہو تمہارے لیے کچھ لوگ پیدا کیے۔ وہ لوگ جو پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری زندگی میں آتے رہیں گے۔ اس رب نے تمہیں اپنے ارد گرد جو بھی نظر آ رہا ہے اور آج تک نظر آتا رہا اور آخر تک، آخری سانس تک جو نظر آتا رہے گا، وہ رب نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ وہ لوگ جو پیدائش سے لے کر موت تک تمہاری زندگی میں آتے رہیں گے، وہ سب لوگ اچانک نہیں آتے جنہیں تم دنیا میں اتفاق سے کہہ دیتے ہو کہ لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ روح پہچان رکھتی ہے تو پہچان جاتی ہے، مگر کیونکہ نفس پہ جان کا لبادہ جب روح پہ لپیٹا جاتا ہے تو نفس منظر عام پہ آ جاتا ہے۔ گویا سمجھو کہ جان روح کو چھپا لیتی ہے، گویا ایسے سمجھو کہ ایک موتی ہے جو پانی، سمندر کے پانی کے نیچے تہہ میں موجود ہے، جس کے اوپر پانی کی سطح جنبش کر رہی ہے۔ تیراک کا کام ہے کہ وہ پانی کی لہروں کو چیرتا ہوا پانی کی گہرائی میں اترتا ہے اور پانی کی تہہ تک جا کر اس موتی کو پا لیتا ہے۔ وہی تیراک ماہر کہلاتا ہے۔ جو زندگی کی اصل ہے تو تمہاری زندگی میں ملنے والے لوگ، آنے والے حالات، واقعات سب تمہاری آزمائش کا حصہ ہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر جاگ کر، بیداری میں رہ کر کوئی سبق لینا ہے تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پہ غور رکھنا ہوگا۔ ضروری نہیں انسان کو کوئی ہاتھ پکڑ کر ہی ایک ایک قدم پار کروائے، کیونکہ وقت بہت بڑا مرشد ہے۔ یہ تمہیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے اور وہ سیکھ لیتے ہیں جو بیدار ہیں، مردے نہیں۔ تمہارے ارد گرد جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ یوں ہی پیش نہیں آتے، یہ گائیڈنس کے آئینے ہیں۔ اللہ کہتا ہے
کہ مجھے پوری کائنات نہیں سما سکتی، مگر ایک مومن کا دل وہ مقام ہے جو مجھے سما سکتا ہے۔ ذرا سوچنا ایک لمحے کو، اگر تمہیں تمہارا مالک یا وقت کا بادشاہ، یا چلو آسان لفظوں میں آج کل کی زبان میں ایک عام آدمی، ایک سادہ سا آدمی، اس کو اطلاع دی جائے کہ آج تمہارے گھر میں شہر کا سب سے بڑا رئیس آ رہا ہے، اس عام آدمی کی کوشش کیا ہوگی؟ چلیے میں خود اس مثال کو اپنے پر لاگو کرتی ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ درویش، تمہارے گھر میں آج وقت کے بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، وہ بادشاہ جو بڑا ہی مہربان ہے اور بڑی خبر گیری رکھتے ہیں اپنی رعایا کی، اپنی عوام کی۔ اب جیسے ہی مجھے خبر ہوئی کہ بادشاہ تشریف لا رہے ہیں تو میں نے سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کیا، ہر شے کرینے سے لگا دی، جس شے کا جو مقام ہے اسے وہیں سجایا، گھر کے باقی لوگوں کو کہہ دیا کہ اس کمرے میں بالکل مت آنا، اسے گندا مت کرنا، چیزیں مت بکھیرنا، میرے خاص مہمان آنے والے ہیں، اپنی جانب سے مکمل انتظام کروں گی، اور ضرورت پڑی تو مہمان کے پہنچنے تک اس مہمان خانے کو ہی تالا لگا دوں گی تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نیند میں چلی جاؤں، بے خبر ہو جاؤں تو کمرے کی ترتیب خراب ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں کوئی مہمان رشتہ دار آ جائیں تو ہم ایسے ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچنا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میرا مسکن ایک نیک دل ہے، گویا تمہیں اطلاع دے دی گئی کہ رب پاک نے آنا ہے تو اس کے مطابق تیاری کر لو۔ تو میں اپنے دماغ کے گھر کو سب سے پہلے برے خیالات سے، وسوسوں سے صاف کروں گی، کیونکہ رب نے میرے گھر آنا ہے تو یہ کوشش مجھے خود کرنا ہے۔ اس رب نے مجھے بھی دل دیا، مجھے بھی شعور دیا۔ جب اس نے کہا کہ وہ سمائے گا پاک دل میں تو میرا کام ہے کہ میں دل کو، یعنی دل کی سمجھ کو ناپاک خیالات سے پاک کروں، وہاں دوجوں کی انٹری بند کروں، جیسا کہ شیطانی خیالات، وسوسے، جہاں بادشاہ نے آنا ہو وہاں ناپاک شیطان کے خیالات کا کیا کام، اور وہ نہ رکے اس کوشش میں کہ داخل ہو جائے چوری چھپے میری کسی بے خبری میں میرے گھر میں، تو میں تالا لگا دوں گی۔ اور تالا کیسے لگتا ہے اور مجھے خبر کیسے ہو کہ وہ چور چوری سے داخل ہونے والا ہے؟ چوری سے داخل وہ تب ہوتا ہے جب میں بے خبر ہو گئی، بیدار نہیں رہتی تو بیداری کیسے ہو؟ کیا کبھی تم نے دیکھا کہ جب تم کسی سنیارے کی دکان پر جا کر کوئی زیور خریدنے یا بیچنے جاتے ہو تو وہ سنیارا تمہارے دیے ہوئے سونے کے سامان کو یا سونے کی ڈلی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، اسے ہر لحاظ سے جانچتا ہے کہ سونا نکلی تو نہیں؟ اگر اسے شبہ ہو جائے کہ سونا اس معیار کا نہیں بلکہ ملاوٹ ہے تو وہ اس سونے کی ڈلی کو جسے تم سونا بنا کر لے گئے تھے کبھی اپنی دکان میں شامل نہیں کرے گا بلکہ تمہیں لوٹا دے گا۔ یہ اس سنیارے کی بیداری ہے۔ تو جو بھی خیال تمہارے دل میں پیدا ہوتا ہے تم اسے جانچ لیا کرو، اور جانچ اتنی مشکل نہیں۔ جو بھی خیال تمہیں تمہارے رب کے حکم کے خلاف محسوس ہو اور تم دل میں چوری محسوس کرو، لوگوں کے سامنے کھلے عام نہ کہہ سکو، نہ کر سکو، جانتے ہو کہ یہ بات تو فطرت کے خلاف ہو رہی ہے مگر خواہش تنگ کر رہی ہے، تو کہیں چھپ کے یہ کام ہو جائے۔ تو جو کام چھپ کے ہوگا تو وہ خیال چوری سے چھپ کے ہی دل میں داخل ہوگا۔ تو اس خیال کو ترک کر دینا، تالا لگا دینا، گھر میں گھسنے مت دینا، کیونکہ شیطان کی طاقت گھر سے باہر وہ نہیں، اس کی ہمت اور حیثیت تم میں تب بنتی ہے جب وہ گھر میں تمہارے داخل ہو کر تمہیں یرغمال بنا لیتا ہے، اور تمہارے گھر کے سامان کی جو ترتیب تھی، یعنی کان اور آنکھیں، ان کو ان کی جگہ سے ہٹا کر غیر کاموں میں الجھا دیتا ہے، باطنی آنکھ کو بند کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ دشمن گھر میں موجود ہو تو کیا تمہارے وہ مہمان آئیں گے، یا ان کے مطابق وہ ماحول رہے گا؟ جیسے ہی تم اپنے رب کے حکم کے خلاف کوئی کام کر بیٹھتے ہو
تو یہ شیطان جس نے تم میں یہ گناہ کا بیج بویا خیال سے شروع ہوا اور تم اس کے ساتھی بن کر اب اس گناہ کو پروان چڑھا دیتے ہو اس سوچ پہ عمل کرنے کا ارادہ کر کے، تو یاد رکھنا کہ یہ شیطان پھر یہ دشمن صرف تمہارے کان یا آنکھوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اپنے ٹارگٹ پہ پہنچتا ہے، یعنی قلب کا وہ مقام جہاں رب نے آنا تھا۔ یہ شیطان، اس شیطان نے رب سے یہی تو شرط لگا رکھی ہے کہ جہاں تجھے سمانا ہے، جس مقام کی عظمت تو نے انسان کو دی، جس مقام کی عظمت تو نے انسان کو دی، وہی عظمت میں انسان سے چھین کر تیرے اس مقام پر وہاں بیٹھوں گا۔ کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت دی گئی ہے۔ کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ مجھے اس سعادت سے محروم کر دیا، مجھے اس عظمت کے قابل نہ سمجھا، تو ٹھیک ہے، تو میں اس راہ پہ اب بیٹھوں گا جہاں سے ان کو اغوا کر سکوں۔ جب یہ بے خبری میں ہوں گے، بے فکر ہوں گے، جب یہ بیدار نہ ہوں گے، تو میں انہیں تیری جانب سے لاپرواہ کروں گا، تیرے حکموں کو مشکل بنا کر پیش کروں گا، ان پہ سستی لا دوں گا، انہیں طرح طرح سے بہکاؤں گا۔ یہ عظمت میں انسان سے چھینوں گا، اور اے رب تجھے ثابت کر دوں گا کہ یہ اس کے قابل نہ تھے کہ تو ان کے دل میں قرار پکڑتا۔ جو مقام تو نے ان کو دے دیا، تو رب الکائنات مٹی کے پتلے میں اس کے دل میں سمانے کی سعادت، اللہ اللہ کیا مقام دے دیا انسان کو۔ تو میں بھی پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا کہ تو نے اتنی بڑی نعمت دی، اتنی بڑی عزت اور سعادت دی، تو یہ تو شکر ادا نہیں کرتے، یہ اس سعادت کو سمجھ ہی نہیں پائے کیونکہ یہ اس قابل نہیں تھے میرے رب۔ ان کو خیالات سے گھیرے رکھوں گا تاکہ یہ پانی کی سطح سے آگے بڑھ ہی نہ پائیں، یہ سطحی سوچ کے پیچھے پڑے رہیں، یہ آئی ہوئی سوچ کی لہر پہ غور ہی نہ کریں کہ کہیں دریا میں اس لہر کے پیچھے کود ہی نہ پڑیں، کہ گہرائی میں جا کر حقیقت پا لیں۔ جو مقام تیرا ہے اس مقام پہ یہ مجھے بٹھائیں گے۔ تو بتاؤ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، میرا رب میرے دل میں پھر کیسے سمائے گا جہاں پہلے سے ہی کوئی قبضہ کیے ہوئے ہے، جب وہ گھر صاف ہی نہیں، وہ اس کی شایان شان ہی نہیں، جہاں خیالات اور خواہشات بن کر بکھرے پڑے ہیں، جہاں کان اور آنکھیں نامی سامان غیر کو سننے اور دیکھنے میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے بے ترتیب ہیں، تو وہ حق کو کیسے دیکھیں گے؟ جب میں حق کو پہچان گئی، جب تم حق کو پہچان گئے کہ کون دوست ہے تمہارا، کون دشمن، تو بتاؤ کہ وہ انسان ہے یا جانور جو حق کو پہچان کر بھی اس کے خلاف کام کرے۔ خدا نے یہ حکم اپنے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک، مجھ تک صرف اس لیے پہنچائے کہ ہم انہیں سن لیں۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مانیں گے نہیں، اور ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت رچ گئی تھی۔ کہہ دو اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے۔ تمہیں عظمت کا عہد دیا تھا، تمہیں عزت بخشی، تو کیا خدا نے یہ حکم اپنے رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک، مجھ تک صرف اس لیے پہنچائے کہ ہم انہیں روز سن لیا کریں؟ تو بتاؤ محض مجھ تک اس لیے رب کی شریعت پہنچائی گئی کہ میں کہوں جی میں نے سن لیا مگر عمل نہیں کروں گی؟ وہ حالات ایسے نہیں ہیں، وہ اب دور نہیں رہا یا اللہ، وہ 1400 سال پہلے کی بات تھی، اب دیکھیں جدید دور ہے، وہ باتوں پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے جی۔ ہاں مشکل ہے،
کیونکہ دل آمادہ نہیں ہے، وہاں کوئی اور موجود ہے، اور میرے دل میں تو وہ خواہشات بھی ہیں جس سے تو نے اے رب صاف منع فرما دیا۔ میرے دل میں تو اس دنیا کی محبت اسی بچھڑے کی طرح رچی ہوئی ہے، میں نے اسے ہی معبود مان لیا ہے کہ جو یہ محبت، یہ بچھڑا، یہ شیطان کہتا ہے، میں تو اس پہ عمل کر کے خوشی محسوس کرتی ہوں۔ تو بتائیے کہ اس دل میں رب کا قرب کیسے اترے گا؟ میں دعویٰ کرنے کے قابل رہ گئی کیا کہ رب میرا دوست ہے؟ کیا میرا رب ایسے کو ولی مانے گا جو پوری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ کر سکا، کسی ایک دن بھی، کسی ایک لمحے بھی، کہ اپنے قلب کو صاف کر لیتا کہ میرا رب آ جائے؟ کیا اے انسان، تو ایک دن کے واسطے بھی اپنے رب کو اپنے گھر بلانے کے قابل نہیں؟ کیسی ناشکری ہوں پھر میں، اور کیسے ناشکرے ہیں ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ تمہارے اس رنگ سے، اس میدان سے نکلنے کا وقت ہو گیا۔ تمہیں بہت موقع دیا گیا کہ ہاری ہوئی بازی، وہ جو جنت میں ہار کر آئے تھے اسی دشمن کے ہاتھوں، اب تم جیت کر واپس آؤ، مگر نادانی، بد نصیبی، جہالت کہ اپنے دشمن کو پہچان نہ پائے، اور سچے دوست سے ہی دغا کرتے رہے، گویا عقل سے، روح سے آسمان کو پہچانتے تھے، مگر ہاتھوں سے، انہی ہاتھوں کی کمائی سے زمین میں بوتے رہے، خود ہی خطا کھاتے رہے۔ ادراک سے اللہ کو پہچانا، مگر خواہش سے دنیا کو چاہا۔ تو جب تم ڈبل فیس، دو منہ انسانوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، منافقت کو پسند نہیں کرتے، تو کیا اللہ کے قرب کا دعویٰ محض یہ بھی لوگوں کے لیے ہے کہ وہ متاثر ہو جائیں؟ تو پھر تم نے کیا پایا؟ انسان کی چاہت میں رب کی چاہت کو چھوڑ دیا۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، سو ان کی تجارت نے نفع نہ دیا اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ یاد رکھو کہ تم ایک دکان کی طرح ہو، اور کسی دکان میں جب کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس میں خرید و فروخت کرتا ہے۔ تو داخل ہونے والے پر نظر رکھو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں۔ تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں جو تمہیں دنیا کی طرف رغبت دلاتے ہیں، تمہیں خواہشوں میں الجھاتے ہیں، تمہیں فرمائشیں کرتے ہیں دنیا کے مال کی، دنیا کے سامان کی، جو بھی ضرورت سے زیادہ تم جمع کرتے ہو، یقین مانو کہ وہ تمہارے کام آتا ہی نہیں۔ وہ تم غیر نافع علم کی طرح دوسرے کے لیے اکٹھا کرتے رہتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک پہ غور فرمائیے کہ حضرت مطرف اپنے والد حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال، میرا مال، اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، باقی تم جو کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے ہی کرتے رہتے ہو، جس کا تمہیں ذاتی طور پہ کچھ حاصل نہیں۔ تو تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایماندار لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمانداروں کو دوست رکھے تو مطمئن رہے کہ اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب ہونے والی ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، تمہیں اگر کوئی پیر، کوئی مرشد اگر یہ درس دے کہ 24 گھنٹوں میں تمہیں دنیا مل جائے گی، تمہارے سب کام ہو جائیں گے، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے ویزے لگ جائیں گے، محبوب قدموں میں آ جائے گا، کسی کی طلاق ہو جائے گی، جہاں چاہتے ہو نکاح ہو جائے گا، فلاں دشمن راتوں رات مر جائے گا، ساس کی زبان بندی ہو جائے گی، شوہر پر حکم چلے گا، یہ سب خیالات، یہ سب باتیں
اور ان جیسی دنیا کے حاصل کرنے کی باتیں شیطان کا گڑھ ہیں۔ یہ خواہشات اور ان خواہشات کی رغبت دلانے والا ہرگز کوئی پیر، مرشد یا اللہ کا بندہ نہیں، وہ شیطان کا ساتھی ہے جو تمہیں دنیا کی طرف دھکیل رہا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے۔ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں، تمہارے دکھ دور ہو جائیں، اور اللہ کہتا ہے میں مشکلوں سے آزمائش لیتا ہوں۔ یہ کون ہیں جو کہتے ہیں مشکلیں دور ہو جائیں؟ تو جو تمہیں دنیا میں دھکیلتا ہے اور سبز باغ دکھاتا ہے، یہ وہ خواہشات ہیں، وہ سوچیں ہیں جن کی وجہ سے شیطان تمہارے اندر داخل ہوتا ہے۔ ان پر نظر رکھنا اور داخلہ بند کر دینا، اور ایسے دنیا دار پیر یا مرشد جو تمہیں دنیا دلانے کا وعدہ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہاری آزمائش ہے، اس سے بچ جانا اور اپنے گھر کو صاف کر دینا، تو اللہ تمہارے دل میں آج ہی سما جائے گا۔ تم اس کے سمانے کا انتظام تو کرو، اور پھر جلوے دیکھو، پھر جلوے دیکھو، وہ شان دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔